عزیزان ملت اسلامیہ، ایک روایت ملتی ہے حضرت وہب ابن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یوم عاشورہ کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت عطا فرمائی، انہیں عزت شان و شوکت کی ایک انگوٹی بھی عطا فرمائی اور فرمایا اے آدم یہ میرے عہد و پیمان کی انگوٹی ہے، جب تم میرا وعدہ بھول جاؤ گے تو میں اسے اتار لوں گا۔ یہ بات طے تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا ہونا ہے، یہ سارے واقعات قرآن کریم میں موجود ہے۔ پھر اپنے نبیوں میں سے اس نبی کو پہناؤں گا جو میرا وعدہ نہیں بھولے گا، اسے میں تمہارا خلیفہ بناؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب وہ کون ہوگا جسے تو میرا خلیفہ بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام، انہیں میں تکبر سے محفوظ رکھوں گا اور ان لوگوں کے لیے نمونہ بناؤں گا جو زمین میں بادشاہ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے وہ انگوٹی پہن لی، اس کی چمک سے جنتی درخت چمکتے تھے، جنتی حور و غلمان اسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں حمد و ثنا بیان فرماتے تھے، فسبحان من اکرمہ واصطفاہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں عزت عطا فرمائی اور انہیں منتخب فرما لیا۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی اور انجانے میں وہ لغزش ہوئی، وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے غائب ہو گئی، عرش الہی کے ستون سے لٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی سے فرمایا تو میری حفاظت میں رہ، ان قریب میں تجھے اس کے سپرد کروں گا جسے میں نے غرور و تکبر سے محفوظ رکھا ہے، اسے ایسی بادشاہی عطا کروں گا کہ اس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہی نہیں ملے گی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت و تاج اور خلافت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازنا چاہا تو یہ جمعہ کا دن تھا اور 10ویں محرم کی صبح تھی۔ سلیمان علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے، آپ کے پیچھے علماء، فقہا اور قاضی حضرات موجود تھے۔ یہ قاضی نکاح پڑھانے والے نہیں، ججز جس کو جج کہتے ہیں، اہل تورات اور اہل زبور کا جمع غفیر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما رہے تھے، پرندوں نے ان پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دے کر کہا اے سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے انگوٹی ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اس کے ساتھ مہر لگائیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبح سے لے کر شام تک سجدہ فرمایا، آپ کے ساتھ آپ کے تمام مقتدیوں نے بھی سجدہ شکر ادا کیا، یہاں تک کہ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے انگوٹھی کو بلند کیا تو وہ ایسی چمک رہی تھی جیسے بجلی چمکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی میں میرے لیے میری عزت، بادشاہی اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس انگوٹھی کو وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ظاہر و باطن کا پاکیزہ ہو اور امانت دار ہو، کیونکہ اس کی ایک طرف آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، اس کے اوپر چوڑائی میں لکھا ہوا تھا انا اللہ لم ازل، اور دوسری جانب لکھا تھا انا اللہ الحی القیوم انا اللہ العزیز وعزیز من البستہ ایاہ او کما قال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روایت حضرت وہب ابن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی اور آپ سے محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔